السلام علیکم ناظرین، پروگرام کسان ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زراعت کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس وقت پاکستان میں آبپاشی کی کیا حالات ہیں، ڈیم کی صورتحال کہاں تک پہنچی ہے، بارشوں نے جو اتنا زیادہ بارشیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پر 4 موسموں کا آنا جانا ہے۔ موسم برسات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور کے طور پہ بہت سارا پانی مل جاتا ہے، لیکن اس کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر ذرائع نہیں ہے۔ اور اس وقت ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں خاص طور پہ ڈیمز کے حوالے سے، تو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر جناب ڈاکٹر عبد الباسط صاحب کو۔ آئیے آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم بات کریں گے ڈیم کے حوالے سے۔ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے، اس میں پانی کی کمی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے آواز بھی اٹھائی اور بہت سے آرٹیکل بھی لکھے کالا باغ ڈیم کے اوپر، تو سر اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم ایشو کے اوپر آج یہ پروگرام جو رکھا ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بقا کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس وقت انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی، اس وقت ورلڈ بینک نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اپروو کیا تھا کہ ہم نے اپنے 3 ڈیم جو ہیں، 3 دریا تھے، راوی، چناب اور ستلج، وہ بیچ دیے انڈیا کو، اور اس کے بدلے میں پھر ہمیں وہ یہ انڈس کے اوپر ڈیموں کے لیے انہوں نے فنڈ ایلوکیٹ کیا۔ اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ دس از دی بیسٹ اینڈ دی وائبل، موسٹ وائبل پروجیکٹ۔ اور اس کے بیسس کے اوپر پھر جب یہ ہوا تو ساتھ ہی ہماری جو تھیں ملک دشمن قوتیں، چونکہ اس ملک کو کئیوں نے پہلے دن سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور وہ پھر سرگرم ہو گئے اور انہوں نے پھر اس کے خلاف لابنگ شروع کی، اور پھر جو ہے انہوں نے ود ان دی کنٹری ایسے ایلیمنٹس ڈھونڈ لیے جن کو انہوں نے استعمال کیا اس کو رکوانے کے لیے، تاکہ کیونکہ اگر یہ بن جاتا ہے تو پھر کم از کم ہم اپنا جو حصے کا پانی ہے انڈس کا، وہ ہم اس کو استعمال کرنے کا پہلا حق پاکستان کا بنتا ہے۔ اب ہمارا دشمن جو ہے وہ اس نے خود تو وہ امن کی آشا کی بات کرتا ہے، منہ میں رام رام بغل میں چھری، اس کی پرانی پالیسی ہے۔ اس نے اس منصوبے کے اوپر ہمارے ملک میں ایجنٹ ڈھونڈے، ان کو اس نے فائنانس کرنا شروع کیا، اور ان سے اس منصوبے کے خلاف پھر موومنٹس چلوائیں، اور ود دا رزلٹ کہ آپ دیکھیں یہ جو منصوبہ سن 64 میں شروع ہو کر اس کو تربیلا سے بھی پہلے بننا چاہیے تھا، وہ آج 2012 میں بھی اسی بحث مباحثے میں پڑا ہوا ہے، بننا ہے کہ نہیں بننا۔ جا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہوئی؟ جی میں نے جیسے بتایا ہے کہ بھئی یہ اس وقت بھی، چونکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس میں پاکستان میں سستی بجلی، یعنی اب دیکھیں نا، اس نے 3600 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنی ہے، اور جس کی آج بھی اگر یہ بنے تو اس کی کاسٹ مطلب 8 آنے پر یونٹ کے اوپر جو ہے وہ بجلی بنے گی۔ پھر اس نے 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ سٹور کرنا ہے، اور پھر وہ پانی سارا سال ہمارا جو اریگیشن کا سسٹم ہے اس کو اس نے پرووائڈ کرنا ہے۔ کسی حد تک ہم اس میں خود کفیل بھی ہو سکتے تھے؟ جی بالکل خود کفیل تو کیا، ہم تو آج اپنی فوڈ آئٹم بہت بڑے والیوم میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ڈیم کی لوکیشن کیا ہوگی جب اگر اس کو تعمیر کیا جائے تو کس لوکیشن پہ یہ بنے گا اور کتنا ایریا درکار ہوگا کم از کم؟ دیکھیں جی، یہ ڈیم جو ہے یہ تو کالا باغ کے مقام کے اوپر ہی بننا ہے، اور اس میں میرے حال میں 80% سے زیادہ ایریا جو آنا ہے جھیل میں وہ پنجاب کا ہے، اور باقی 20% یا اس سے بھی کم ہے شاید جو صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے جو اس میں آنا ہے۔ اور اس نے
جیسے میں نے بتایا کہ 6 ملین 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اس نے سٹور کرنا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ، یہ منصوبہ دراصل ہے ہی ان دونوں کے لیے. اس انڈس کا پانی خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے اس کے حصے کا جو پانی ہے جو ایلوکیشن ہوئی ہے 1991 کے ایکارڈ میں، وہ مل ہی نہیں سکتا چاہے کالا باغ کے علاوہ پیچھے آپ 17 ڈیم اور بنا لیں. کیونکہ کالا باغ ہی ایسی سائٹ ہے جہاں سے گریڈینٹ کے حساب سے ان کو پانی کا فلو جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اور وہ اپنے حصے کا پانی لے سکیں گے. اور یہ ڈی آئی خان کا سارا علاقہ جو ہے اس میں سیراب اسی سے ہونا ہے. اور سندھ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے ان دنوں میں جولائی اگست سپٹمبر جب بارشیں ہوتی ہیں برسات کے موسم میں تو وہ سارا سندھ ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد سندھ جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس ڈیم نے ہی سندھ کو سارا سال ایک خاص مقدار میں پانی دینا ہے جو ان کی ایگریکلچر کے لیے ان کو اویلیبل ہوگا. پلس وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ سردیوں میں جا کر یہ انڈس ریور جو ہے اس میں لوگ جیپیں بگاتے پھرتے ہیں، اس قدر وہاں پر پانی کا قحط پڑ جاتا ہے. جبکہ یہ ڈیم بنے گا تو پورا سال ان کو رائٹ اپ ٹو کوٹری پورا ایک خاص مقدار میں پانی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 73% ایریا جو ہے اریگیٹڈ وہ پنجاب میں ہے اور پنجاب کا حصہ اس میں 37% ہے. اور اس میں جو ہے کوئی 20% کے قریب اریگیٹڈ ایریا جو ہے وہ سندھ کا ہے اور 37% پانی کا حصہ جو ہے ایڈیشنل سٹوریج کا وہ سندھ کو ملنا ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہاں کے عوام بھی جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں میں آ کر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے ہی پیروں پر کلاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی حال صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ ایسی باتوں میں آ کر یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ کالا باغ ڈیم. اور پھر سب سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہے، جب یہ وزیر پانی بجلی تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کہہ دیا جی کہ ہم جو ہے یہ ڈیم نہیں بنائیں گے. اور اب میں 2 دن پہلے ایک اخبار میں ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں پڑھ رہا تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں، تو وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ جو ہیں وزیر اعظم اب اس امپاسبل کو بھی پاسبل کر کے دکھائیں تاکہ اس ملک کو اندھیروں سے نکالا جا سکے، اس ملک کے غریب لوگوں کو، ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ دی جا سکے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر کا بھی انحصار اس کے اوپر بالکل. اور دن بدن صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، مطلب پانی کی کمی سے فصلیں ٹائم پہ کاشت نہیں ہو رہی، کسان بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے گھر میں بدحالی آ رہی ہے. اس کے جہاں ہمارے جو ایریاز ہیں جن کے انڈر گراؤنڈ پانی میٹھا ہے وہاں پر وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ٹیوب ویل نہیں چل سکتے. اور جہاں مطلب ہے نہر کا تعلق ہے وہ نہروں کا پانی چونکہ کمی ہوتی جا رہی ہے تو وہ ان کو وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا، ود دا ریزلٹ کہ ہماری ییلڈ جو ہے وہ بھی امپروو نہیں ہو سکتی پر ایکڑ، اور ہماری جو ہے وقت پر فصلوں کا کاشت جو ہے نا وہ بھی مطلب زراعت کی بہت ساری باتوں کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے براہ راست تعلق جو ہے وہ ڈیم کے ساتھ جڑتا ہے. جی بالکل. اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں خیر کیا گیا. اچھا سر یہ بتائیے کہ جس علاقے میں کالا باغ ڈیم تعمیر کیا جائے گا وہاں پہ ظاہر ہے لوگوں کی راضی اس کے اندر تعمیر کے اندر آئے گی، تو کیا ان کے لیے کبھی کوئی پرکشش پیکج کا اعلان کیا گیا کہ لوگ خوشی سے کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری یہ زمین آپ استعمال کر لیں، ہم اس کے بدلے میں اتنا پیسہ دیں؟ دیکھیں جی ان لوگوں کو تو اعتراض ہی نہیں ہے. ان کو تو پہلے بھی جہاں مطلب تربیلا ڈیم بنا وہاں کے لوگوں کو آباد کیا گیا دوسرے علاقوں میں لے جا کے، یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ تو صرف ہمارے ان چند
सियासतदानों का है जो कि किसी के हाथ में खिलौना बने हुए हैं और वो खेल रहे हैं, और इस डैम को चूँकि ये जो हमारा दुश्मन है उसने यहाँ पर अपने एजेंट छोड़े हुए हैं जो इसके खिलाफ बातें कर कर के इसको, अवाम को भी उन्होंने अंधेरों में रखा हुआ है। अवाम की रोटी जो है उसके लिए भी उनका हसूल जो है वो नामुमकिन बनाते जा रहे हैं। अच्छा सर, बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, हम सिर्फ काला बाग डैम के ऊपर ही आके क्यों अटक गए? हम और डैम भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं जी कि साइमल्टेनियसली जितनी भी हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं सबके ऊपर फौरी तौर पर हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन काला बाग डैम को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारा जो भाई खैबर पख्तूनख्वा में हैं और हमारा जो भाई सिंध में हैं, उनको इसके अलावा कहीं किसी भी दूसरे डैम से वो बेनिफिट नहीं मिल सकता जो उनको काला बाग डैम से मिल सकता है। मतलब उनके ज्यादातर फ़वाइद इसी के साथ मुंसलिक हैं कि ये डैम उनके लिए बहुत जरूरी है। पंजाब के चलो किसी हद तक दूसरे डैम बना के जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन उन के लिए ये जरूरी है इस डैम का बन जाना। अच्छा, दूसरा ये कि इस डैम की तामीर से अगर ये हो जाता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये डैम तामीर हो जाए, इसमें वापडा को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस हद तक फायदा हो सकता है? देखिए जी, ये डैम जिस वक्त बनना था, अगर उस वक्त बन जाता तो ये शायद मेरे में $3 अरब में बन जाना था। आज ये शायद $8 अरब में बनेगा। लेकिन आज भी अगर ये $8 अरब में बनकर भी इसका जो हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें जो रोल होगा वो ये कि ये साल का हमें $3 अरब इसने रेवेन्यू दिया करना है इस डैम ने सालाना। और हम देखें वो $1 अरब लेने की खातर कभी कैरी लोगर की एड और कभी हम वर्ल्ड बैंक की, कभी IMF से लोन, कभी ये और कभी वो, इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने मुल्क को रहन रखा हुआ है। जबकि अगर हम ये डैम बनाएं तो ये हर साल हमें $3 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। प्लस ये तो है ना, फिर उसके बाद आप देखें कि जब आपके पास बिजली सस्ती अवेलेबल होगी, आपकी इंडस्ट्री जो है इस मुल्क की वो किस तरह पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के साथ compete करेगी और किस तरह यहाँ पर लोगों को रोजगार मुयस्सर होगा, किस तरह यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश करेगी, किस तरह यहाँ पर जो है हर चीज़ कि भाई हमारी जो ट्रेन, हमारी जो लोगों की रहन सहन, हर चीज के ऊपर इसका एक का पहिया भी चल पड़ेगा, बहुत मुल्क में भी रोजगार मिलेगा लोगों को और किसी हद तक ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। बिल्कुल। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम किसान टाइम, यहाँ पे वक्त पे एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।